الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ہمارے درود شریف واٹس ایپ گروپ کی ایک خاتون ممبر اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہیں کہ میں کافی عرصے سے درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں، لیکن مستقل مزاجی نہیں تھی اور 100 سے زیادہ مرتبہ نہیں پڑھ پاتی تھی۔ کبھی پڑھ لیا، کبھی نہیں بھی پڑھا، لیکن جب سے درود اکیڈمی کا واٹس ایپ گروپ جوائن کیا تو درود شریف کی برکات و کرامات اور روحانی خوابوں کو پڑھ کر درود شریف پڑھنے کا شوق بڑھتا چلا گیا، اور میں نے 1.25 مرتبہ درود ابراہیمی کی نیت کر کے درود شریف مستقل مزاجی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اور آپ یقین کریں کہ جیسے ہی میں نے 1.25 کی نیت کر کے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایک عجیب سا روحانی سکون ملنا شروع ہو گیا۔ میری چھوٹی چھوٹی ضروریات خود بخود پوری ہونے لگ گئی، یہاں تک کہ میں نے شوق و محبت میں درود ابراہیمی کی تعداد 100 سے بڑھا کر 1000 مرتبہ کر دی، اور اب الحمدللہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہوں۔ اور خدا کی قدرت دیکھیے، جیسے ہی درود شریف کے ورد میں اضافہ کیا، برکات و کرامات کا نزول بھی بڑھ گیا کہ اب جب بھی درود شریف پڑھتی ہوں مجھے اپنی زبان پر بہت اچھا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اپنے ارد گرد ایک عجیب سی بھینی بھینی خوشبو کا احساس ہوتا ہے جو کہ اس دنیا کی خوشبو سے الگ ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو درود ابراہیمی کی کرامت میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ جب سے میں نے اس درود شریف کو مستقل مزاجی سے پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دی۔ وہ تمام لوگ جو مجھ سے نفرت کرتے تھے یا جو میرے مخالف تھے، ان سب کے رویے میرے ساتھ اچھے ہو گئے اور وہ سب میری عزت کرنے لگ گئے۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا اور قیمتی مشاہدہ ہے جو میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ یہ معجزہ نہیں تو پھر اور کیا ہے کہ درود ابراہیمی کی برکت سے وہ لوگ نرم دل ہو گئے جو مجھ سے سخت نفرت کرتے تھے، اب یہی لوگ میری تعریف اور عزت کرتے نہیں تھکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے درود شریف کے اس رستے پر استقامت نصیب فرمائے، کیونکہ مجھے اکثر اس بات کا دکھ رہتا ہے کہ میری پہلے کی اکثر زندگی درود ابراہیمی کے ورد کے بغیر گزری ہے۔ لہٰذا میری اب یہی خواہش ہے کہ جتنی بھی زندگی باقی ہے وہ درود ابراہیمی کے ورد میں گزرے۔ آپ احباب سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اس رستے پر قبول فرما لے اور تا دم مرگ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ورد زباں فرمائے۔ میرے عزیزو، جن لوگوں کے مشاہدات آپ تک پہنچ رہے ہیں نا، ان کے لیے خصوصی دعا کیا کریں۔ لوگوں کے ذہنوں میں ایک ڈر بیٹھا ہوا تھا، ایک خوف سا تھا کہ مشاہدات بتانے سے یہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ کچھ جاہل قسم کے لوگوں نے یہ افواہ اس قدر عام کی ہوئی تھی کہ لوگ اپنے مشاہدات بتاتے ہی نہیں تھے، حالانکہ آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں کتابوں میں اولیاء اللہ کے مشاہدات بھرے پڑے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ یہ مشاہدات بتانے سے یہ سلسلہ بند ہوتا ہو تو اولیاء اللہ کبھی بھی اپنے مشاہدات آپ تک نہ پہنچاتے۔ کچھ جاہل قسم کے لوگوں نے جو درود کے منکر ہیں، جن کو درود پڑھنا پسند نہیں ہے، ان لوگوں نے اس بات کو اتنا عام کیا کہ مشاہدات نہ بتائیں، سلسلہ بند ہو جائے گا، یعنی آپ تک مشاہدات بھی نہیں پہنچیں گے اور آپ کو درود کی فضیلت بھی نہیں پتہ چلے گی، تو پھر آپ درود کے رستے پر بھی نہیں آئیں گے۔ یہ ایک پورا سوچا سمجھا پروپیگنڈا ہے جس پہ آج بھی سوشل میڈیا پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایکٹیو ہیں۔ جس بندے سے آپ سن لینا کہ درود شریف کے مشاہدات نہیں بتانے چاہیے، سمجھ لے وہ درود کا منکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درود کا مشاہدہ یا درود کی فضیلت لوگوں کو نہ بتائیں، نہ لوگوں کو اس کی اہمیت پتہ چلے اور نہ ہی لوگ اس رستے پر آئیں۔ دیکھیں، آپ تک مشاہدہ پہنچا، آپ کے دل میں درود کی عظمت اور فضیلت بیٹھ گئی کہ یار اتنی فضیلت اس درود کی،
کہ دنیا میں بھی فائدے اور آخرت میں بھی فائدے، اور سب سے بڑی فضیلت یہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک صرف ایک مشاہدے نے آپ کی زندگی تبدیل کر دی۔ ایک کتاب ہے آب کوثر، بڑی مشہور کتاب ہے درود شریف کی، مفتی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی، آج سے 12 سال پہلے میں نے وہ کتاب پڑھی۔ اس کتاب کو پڑھنے کا یہ نتیجہ ہوا، یہ فیض مجھے ملا کہ 12 سال سے درود پڑھتا آ رہا ہوں اور آج آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں۔ ایک کتاب نے زندگی بدل دی۔ صبح اٹھتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، رات کو سوتے ہیں پرسکون نیند سوتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یا کوئی ایسی حاجت نہیں جو قبول نہ ہو رہی ہو۔ ہاتھ اٹھائے بغیر دل میں کہہ دیتے ہیں یا اللہ یہ مسئلہ آ رہا ہے، درود کی برکت سے حل کر دے۔ با خدا واللہ، خدا کی قسم، 2-3 دن، حد 5 دن، 10 دن مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت نہیں آتی۔ حالانکہ میں اپنی ویڈیوز میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کو ٹائم دے، لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو ذکر کی وجہ سے مجھ سے مانگنے سے محروم رہ جاتا ہے نا، میں دوسرے لوگوں سے اسے زیادہ دیتا ہوں۔ درود کے کام کی مصروفیت کی وجہ سے ہمیں ہاتھ اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے، ہم دل میں اب دعائیں مانگتے ہیں اور یقین کرے وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ تو جب ایک بندہ کہتا ہے نا کہ درود کا مشاہدہ نہ بتاؤ کسی کو، تو سمجھ لے وہ کہتا ہے کہ درود کی فضیلت نہ بتاؤ کسی کو، تاکہ درود کے رستے پہ نہ آ جائے غلطی سے کوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک دنیا میں نہ پھیل جائے، اس کو یہیں پہ روک دو۔ ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اور جس چیز کو اللہ نے بلند کیا اس چیز کو زوال نہیں ہے، خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو۔ ایسے لوگوں سے تو خاص کر، مجھے تو دوسروں کا نہیں پتا، میں خاص کر ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیتا ہوں، ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ دنیا کا ہر اختلافی مسئلہ ہمیں قبول ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، چھوٹا سا مسئلہ ہی ہے نا، ہم مل بیٹھ جاتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں، گھوم پھر بھی لیتے ہیں اس بندے کے ساتھ جس سے کوئی بھی اختلافی مسئلہ ہو۔ لیکن درود کے معاملے میں نہ درود پر تنقید برداشت، نہ درود کے خلاف کوئی بھی ایسی چھوٹی سی بات جو درود کے یہاں تک کہ آپ کسی کو اپنے واٹس ایپ گروپ سے بھی بلاک کرتے ہیں نا، تو یہ چیز بھی ہمیں چبھتی ہے، ایسے جیسے کسی نے لاکھوں کروڑوں تلواروں سے جسم چھلنی کر دیا ہو۔ کیونکہ کسی ایک بندے کو درود کے گروپ سے ڈیلیٹ کرنا یا بلاک کرنا اس کی پوری نسل کو درود کے رستے سے ہٹانے والی بات ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے اس کا دل برا ہو جائے کہ یار یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں، ہمیں گروپ سے نکال دیا، اور وہ درود پڑھنا چھوڑ دے، ساری زندگی آپ کے اوپر وبال رہے گا، نحوست رہے گی اس بلاک کرنے کی۔ یقین کریں میں نے آج تک کسی کو بلاک نہیں کیا، کوئی خود چھوڑ کے چلا جائے تو چلا جائے، 1 مرتبہ وارننگ دے، 2 مرتبہ دے، 3 مرتبہ دے، 4 مرتبہ دے، اس کو علیحدگی میں سمجھائیں کہ بھائی آپ فضول میسیجز نہ کریں۔ ہم تو ممبرز کو بلاک کرنے کو اتنا برا سمجھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مشاہدات نہ بتائیں، درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود نہ پڑھے۔ آپ کیسے قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حاصل کریں گے؟ آپ اپنی روحانیت میں اتنے کامل ہو گئے، بزرگوں سے بھی زیادہ کامل ہو گئے کہ آپ کہتے ہیں جی ہمارا سلسلہ رک جائے گا۔ آپ اتنے مقبول ہو گئے کہ آپ دوسروں کو اہمیت تک نہیں دیتے۔ تو ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ ایسے وہ کہتے ہیں نا، زمانہ کچھ بھی کہے اس کا احترام نہ کر، جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر۔ ایسے لوگوں کو سلام بھی نہ کریں، ان پہ سلامتی بھیجنی ہی نہیں چاہیے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو نہ پھیلائیں۔ اب لوگ کہیں گے کہ جی ہم تو ایسا نہیں کہتے کہ ذکر کو نہ پھیلائیں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ درود کے مشاہدات بتانے سے ہمارے سلسلہ بند ہو جائے گا۔ تو بھائی پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سلسلہ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے بند ہوتا ہے، مشاہدات بتانے سے بند نہیں ہوتا۔ مشاہدات بتانے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ کہ لوگوں کو درود کی فضیلت پتہ چلے، اہمیت پتہ چلے، اور وہ اس رستے پر آنکھوں کے بل چلتے ہیں، پلکوں کے بل چلتے ہیں، پلکیں جھکا کے چلے، درود پڑھنے والے بن جائیں۔ یہی مقصد ہے نا، اور کوئی شہرت تو ہے نہیں۔
ہمارے ایک خادم درود ہیں، وہ شہرت اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے آپ مشاہدات سن لیں، وہ ہر لڑکی کا مشاہدہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے اور لڑکی کا نام لکھا ہوتا ہے. وہ لڑکی کہتی ہے کہ جی میں جو ہے اس کے گروپ میں گئی، اس نے مجھے بتایا، میری زندگی بدل گئی، یہ بہت اچھے ہیں، یہ پیر صاحب ہیں، یہ تعویذ دھاگے دیتے ہیں، یہ میرے گھر آئے تھے، میں ان کو لے کر فلاں جگہ گئی. یہ شہرت ہے ساری. آپ نے جب بھی مشاہدہ بتانا ہے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، سب سے گنہگار میں ہوں. اولیاء اللہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے تھے. میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ انسان جتنی زیادہ روحانیت پر جاتا ہے اپنے آپ کو اتنا ہی لوگوں سے کم تر سمجھتا ہے. یعنی سامنے والا بندہ میرے سے افضل ہے، میں تو بہت گنہگار ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. مشاہدہ جب بھی بتائیں دعوت و تبلیغ کی نیت سے بتائیں، درود پاک کی عظمت کو پھیلانے کی نیت سے بتائیں. اگر آپ شہرت کی نیت سے بتائیں گے شہرت تو ہو جائے گی لیکن وہ چیز بند ہو جائے گی، وہ مقصد ختم ہو جائے گا. تو دیکھیں بات وہی آگے نا، پچھلی ویڈیوز میں نے کہا تھا نیت ٹھیک کر لیں. اپنے آپ کو اچھا کر کے ظاہر نہ کرے کہ میری وجہ سے یہ ہوا، میری وجہ سے وہ ہوا. یہ دیکھیں میں بھی نام بتا سکتا ہوں کہ فلاں لڑکی ہے، اس نے کہا ہے کہ جی میں حافظ محسن کے گروپ میں آئی تھی، میں بڑا پریشان تھی، حافظ محسن نے مجھے یہ درود بتایا، میری زندگی سنور گئی، وہ بہت اچھے ہیں، وہ بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں. اپنا نام لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ اپنے ادارے کا نام لے لیں، وہ آپ کی پہچان ہے، ادارہ درود کی پہچان ہے. لیکن ہر جگہ پہ اپنا نام لینا، اپنے آپ کو اونچا ظاہر کرنا، آپ کو معلوم ہوگا میں کن کی بات کر رہا ہوں. بہت سے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ جی لڑکیوں کو استعمال کر کے آگے لا کے وہ درود کے مشاہدات. علماء منع کرتے ہیں کہ خواتین کا نام نہ لیا جائے. شروع میں ہم نے اپنی کتابوں میں خواتین کے نام لکھے، لیکن اب کوشش کرتے ہیں کہ خواتین کے نام نہ لکھے جائیں، خواتین کے نام نہ لیے جائیں. اور یہاں تو پھر پورے کے پورے مشاہدوں میں اپنی تعریفیں بٹھا دی. دیکھیں ہم منع کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے میرے اپنے مشاہدے میں ہمارا ذکر نہیں کرنا، بس درود کی بات کریں آپ. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ درود کے مشاہدے آپ عظمت اور فضیلت کی نیت سے بتائیں، اور جو لوگ اس چیز کو برا سمجھتے ہو نا ان سے علیحدہ ہو جائیں، ان سے تعلق ہی نہ رکھیں. جس کو نبی کا ذکر برا لگتا ہے، ذکر کو پھیلانا برا لگتا ہے، مشاہدات بتانا برا لگتا ہے، یا چھپانا ان کے لیے کوئی اچھائی کی بات ہے، ہمارے نزدیک وہ اچھے نہیں ہیں. ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہو جائے. یہ دل کا تھوڑا سا غبار تھا، مجھ سے 2-3 لوگوں نے اس طرح کے سوال پوچھے تو میں نے انہیں کہا آپ اپنے مشاہدے بتایا کریں، تو انہوں نے کہا جی وہ نہیں ہم بتا سکتے، وہ ہمیں منع ہے بتانا. بھائی کس نے منع کیا آپ کو؟ انہی لوگوں نے منع کیا ہے جو درود کے منکر ہیں. ادروائز کوئی بندہ کہہ دینا کہ روحانی طور پہ ہمیں منع کیا گیا، تو وہ روحانیت کی اور چیز ہوتی ہے. آپ ابھی اس روحانی مقام پر نہیں پہنچے. اگر آپ اپنے روحانی مقام پر پہنچے ہوتے تو آپ مجھے آ کر یہ نہ کہتے کہ میرا یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا، میں درود پڑھ لیا میں نے اتنا. تو کوشش کریں اپنے مشاہدات لوگوں تک پہنچائیں. ہم یہ امانتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے پہنچا رہے ہیں. تو کوشش کریں اپنے مشاہدات لوگوں تک پہنچائیں. ہمیں بتائیں، ہمارا رسالہ نکلتا ہے ہر مہینے، ہماری کتابیں شائع ہوتی ہیں، ہمارا چینل ہے، واٹس ایپ گروپ ہے، فیس بک پیج ہے، گروپ ہے فیس بک کے، سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارم ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، ویب سائٹ ہے، پلے اسٹور ایپس ہے. ہر جگہ درود کی بات کرتے ہیں. اپنے مشاہدات وہاں شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، زندگی کے ہر کام میں آپ کو شعور ہے، لیکن ایک درود کے معاملے میں آپ شعور نہیں پکڑ رہے. اور کتنا ٹائم چاہیے آپ کو شعور پکڑنے میں؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. میری باتوں کا برا بھی نہ مانیے گا، یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جو کوئی برداشت کرتا ہے، اور جن کو عقل ہو نا وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے انہوں نے. اگر اور مشاہدات بتانا گناہ ہوتا یا سلسلہ بند ہوتا تو اولیاء اللہ کے مشاہدات ہم تک پہنچتے ہی نہ. ایسے حسن بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے اپنی کتاب میں کتنی تفصیل سے ان کے مشاہدات لکھے. ایسے مشاہدے کہ ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ چاہتے تو وہ روک سکتے تھے اپنے مشاہدے، ہم تک پہنچتے ہی نہ. لیکن انہوں نے درود کی عظمت کو پھیلایا. ورفعنا لک ذکرک میں اپنا حصہ ڈالا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا.
اور اسی ذکر کو بلند کرنے میں اللہ کے بندے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے منظور نظر حصہ ڈال رہے ہیں اپنا. آپ بھی اس میں حصہ ڈالیے، آگے بڑھیے، دعوت و تبلیغ کا کام کریے. آپ نہیں تو کون، اب نہیں تو کب. میرے عزیزو، درود کا پیغام گھر گھر میں پھیلائیں. دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم.